السلام علیکم دوستو، اپریل 1889 کو آسٹریا کے چھوٹے سے قصبے براونا ایم ان میں پیدا ہونے والا اڈولف ہٹلر بظاہر ایک عام سا بچہ تھا، مگر تاریخ نے اسے انسانیت کے لیے سب سے ہولناک ناموں میں شامل کر دیا۔ ہٹلر کا باپ اولوئس ہٹلر ایک سخت مزاج اور جابر سرکاری افسر تھا جو اکثر اپنے بیٹے پر تشدد کرتا تھا۔ ماں کلارا ہٹلر ایک نرم دل عورت تھیں جن سے ہٹلر کو شدید جذباتی وابستگی تھی۔ بچپن ہی سے ہٹلر ضدی، خاموش اور غصے والا لڑکا تھا۔ ہٹلر کا خواب ایک مصور بننا تھا۔ وہ خود کو ایک عظیم آرٹسٹ سمجھتا تھا، مگر ویانا کی آرٹ اکیڈمی نے اسے 2 مرتبہ داخلہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ ناکامی اس کے دل میں نفرت، انتقام اور احساسی محرومی کو جنم دیتی گئی۔ وہ ویانا کی گلیوں میں بھوکا پھرتا، سستے ہوسٹلوں میں رہتا اور آہستہ آہستہ اس کی سوچ میں زہر گھلتا چلا گیا۔ ویانا میں رہتے ہوئے ہٹلر یہودیوں، کمیونسٹوں اور لبرل سیاستدانوں کے خلاف انتہا پسند نظریات سے متاثر ہوا۔ وہ یہ ماننے لگا کہ جرمن نسل دنیا کی سب سے برتر نسل ہے اور جرمنی کی بدحالی کا ذمہ دار یہودی طبقہ ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب نفرت ایک نظریے میں بدلنے لگی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو ہٹلر نے جرمن فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ جنگ کے دوران اس نے بہادری کے تمغے حاصل کیے، مگر جرمنی کی شکست نے اس کی ذہنی حالت کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اس نے اس شکست کو ایک سازش قرار دیا اور یہودیوں اور سیاستدانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ یہی سوچ آگے چل کر نازی نظریے کی بنیاد بنی۔ جنگ کے بعد جرمنی شدید معاشی بحران کا شکار تھا۔ مہنگائی، بے روزگاری اور قومی ذلت نے عوام کو مایوس کر دیا تھا۔ اسی ماحول میں ہٹلر نے نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی یعنی نازی پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس کی خطابت غیر معمولی تھی۔ وہ عوام کے غصے کو الفاظ دیتا اور خود کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتا۔ 1923 میں ہٹلر نے حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کی، جسے بہرحال پوچھ کہا جاتا ہے۔ اس کوشش کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں اس نے اپنی مشہور کتاب مائن کامف لکھی، جس میں اس نے نسلی برتری، یہودی دشمنی اور جرمنی کی عظمت کا خواب بیان کیا۔ جیل سے رہائی کے بعد ہٹلر نے اقتدار تک پہنچنے کا نیا راستہ اختیار کیا۔ اس نے جمہوری نظام کو استعمال کرتے ہوئے عوامی حمایت حاصل کی۔ 1933 میں وہ جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ اقتدار میں آتے ہی اس نے تمام سیاسی مخالفین کو کچل دیا، آزادی اظہار رائے ختم کر دی اور جرمنی کو ایک آمریت میں بدل دیا۔ ہٹلر نے خود کو فورر یعنی مطلق لیڈر قرار دیا۔ اس نے نازی نظریے کو ریاستی مذہب بنا دیا۔ یہودیوں پر ظلم و ستم شروع ہوا۔ انہیں سرکاری ملازمتوں سے نکالا گیا، ان کے کاروبار ضبط کیے گئے اور انہیں معاشرے سے الگ کر دیا گیا۔ 1939 میں ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا، جس سے دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ ابتدائی طور پر جرمن فوج نے شاندار کامیابیاں حاصل کیں۔ فرانس، ناروے، بیلجیم اور دیگر ممالک ہٹلر کے قبضے میں چلے گئے۔ دنیا کو لگنے لگا کہ ہٹلر ناقابل شکست ہے، مگر اس دوران ہٹلر نے تاریخ کی سب سے بڑی انسانی تباہی کو جنم دیا۔ یہودیوں، خانہ بدوشوں، معذور افراد اور سیاسی مخالفین کو حراستی کیمپوں میں بھیجا گیا۔ لاکھوں لوگوں کو گیس چیمبرز میں مارا گیا۔ یہ ہولوکاسٹ کہلاتا ہے، جو انسانیت پر ایک سیاہ دھبا ہے۔ 1941 میں ہٹلر نے روس پر حملہ کیا، جو اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ شدید سردی، طویل جنگ اور روسی مزاحمت نے جرمن فوج کو توڑ کر رکھ دیا۔ اسی دوران امریکہ بھی جنگ میں شامل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ جرمنی ہر محاذ پر شکست کھانے لگا۔ بمباری سے شہر تباہ ہو گئے، فوج کمزور ہو گئی اور عوام مایوس ہو گئے، مگر ہٹلر حقیقت ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ آخری لمحے تک فتح کے خواب دیکھتا رہا۔ 1945 میں اتحادی افواج برلن پہنچ گئیں۔ ہٹلر ایک زیر زمین بنکر میں چھپ گیا۔ 30 اپریل 1945 کو اس نے خودکشی کر لی۔ اس کی موت کے ساتھ ہی نازی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، مگر اس کے چھوڑے ہوئے زخم آج بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ اڈولف ہٹلر کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب نفرت، تعصب اور اندھی قوم پرستی کو طاقت مل جائے تو وہ پوری انسانیت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا سکتی۔ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں بلکہ ایک انتباہ ہے آنے والی نسلوں کے لیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ، والسلام علیکم۔